پاکستان کو امریکی جنگ میں شرکت کی ضرورت نہیں تھی، ساتھ دینے پر ہمیں ہی برا بھلا کہا گیا، لوگ مجھے بھی طالبان خان کہتے رہے، سافٹ امیج کوئی چیز نہیں، احساس کمتری کے سبب اس لفظ پر لگا دیا کیا؟ مثبت تشخص اجاگر کرنا ہے تو پاکستانیت کو پروموٹ کیا جائے، دنیا کی نقل کرنے والے پر اعتماد نہیں ہوتے، فلم انڈسٹری میں فحاشی کلچر کی بجائے اوریجنل کنٹینٹ لانا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا نیشنل امیچور شارٹ فلم فیسٹیول سے خطاب۔ ملک دشمن عناصر اور تخریب کاروں نے دہشت گردی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عالمی وقار اور تشخص کو بھی بہت نقصان پہنچایا۔ آج ہم دہشت گردی کی اس جنگ کو تقریباً جیت چکے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان کی پرسیپشن کو بہتر بنائیں۔ پاکستان کی ریالٹی، پاکستان کی حقیقت بہت خوبصورت اور بہت شاندار ہے۔ نیشنل امیچور شارٹ فلم فیسٹیول بھی اسی سلسلے کی ایک چھوٹی سی کاوش۔ ہم دشمنوں نے پاکستان کے تشخص کو نقصان پہنچایا، انسداد دہشت گردی کی جنگ تقریباً جیت چکے ہیں، ارض پاک ہر نعمت سے مالا مال۔ نیشنل امیچور شارٹ فلم فیسٹیول میں نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا انعامات تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ ہم نے یہاں پر وہ جنگیں لڑی، ہم ان کو ماضی میں اس طرح سے بیان نہیں کر سکے، جو اتنی شہادتیں بھی ہم نے دیں، اس کے بعد بھی آج دنیا جو ہے اس میں ہماری ان شہادتوں کا، ان قربانیوں کا تذکرہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اوپینینز کے اوپر توجہ نہیں دی۔ ہم پاکستان کا ایک پورا جو میڈیا نیریٹو ہے اس کو ہم تبدیل کرنے کا، جو ہماری منسٹری آف انفارمیشن ہے اس کو ہم تبدیل کر رہے ہیں۔ آپ کی لیڈرشپ میں پاکستان ایک انشاءاللہ نیا پاکستان ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف ہماری قربانیاں بے شمار، موجودہ دنیا بیانیے کی دنیا ہے، ماضی میں لڑی گئی جنگ کو درست طریقے سے بیان نہیں کیا گیا، فلم میکنگ میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے اقدامات جاری، وزیر اعظم نے قوم سے کیے تمام وعدے پورے کیے، عمران خان کی قیادت میں نیا پاکستان ضرور بنے گا، وزیر اطلاعات فواد چودھری کا خطاب۔ سرزمین اب نہ تو ہم امریکہ جو ہے سمجھتے ہیں کہ اس کو استعمال کرنا دے گا، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو متحارب دھڑے ہیں افغانستان کے اندر، ہم ان میں سے بھی کسی کو اپنی زمین استعمال نہیں کرنے دیں گے، اور اسی لیے وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ اگر افغانستان میں صورتحال ڈیٹیریٹ ہوتی ہے یا خراب ہوتی ہے تو پھر ہم اپنا بارڈر مکمل طور پہ سیل کرنے کا بھی سوچیں گے۔ کسی کو اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے، بارڈر پر باڑ لگانے کا کام 90% مکمل ہو چکا، افغانستان میں حالات بگڑے تو سرحدیں بند کرنا ناگزیر ہوگا، پاکستان نے طالبان کو پہلے امریکہ پھر افغان حکام کے ساتھ مذاکرات پر آمادہ کیا، وزیر اعظم عمران خان نے واشنگٹن کے ساتھ نئے تعلقات کی جہت بیان کی، فواد چودھری کی امریکہ چین تعلقات میں تناؤ کم کرانے کے لیے تعاون کی بھی پیشکش۔ فیٹف میں جو ہماری پچھلے 2-2.5 سال میں کامیابیاں ہوئی ہیں، اور جو آج فیٹف کے صدر جو پہلے بلیک لسٹنگ کی باتیں کرتے تھے آج پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، تو اس سے پورے پاکستان کا فائدہ ہے، اس سے اپوزیشن کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اپوزیشن اپنی بے روزگاری میں کافی چیزیں کر رہی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہے، اب اکانومی ڈیفالٹ کے قریب یہ چھوڑ کے گئے، ہم نے پہلے سٹیبلائز کی اور اب الحمدللہ ہم گروتھ پہ جا رہے ہیں، جس کی ان کو بہت زیادہ دکھ ہے۔ میں ان کا دکھ سمجھتا ہوں کہ اب کوئی بیانیہ رہ نہیں گیا، اکانومی بھی ٹھیک ہو گئی، بجٹ بھی ٹھیک ہو گیا۔ ایف اے ٹی ایف کے چیلنج جلد پورے کرنے کا عزم، فیٹف پر بے روزگار اپوزیشن کا بیانیہ افسوسناک ہے، ملک کی معیشت اچھی چل رہی ہے اور ایل این جی کے سودے میں 500 ارب بچائے، کوشش کریں گے گیس کی لوڈ شیڈنگ نہ کرنا پڑے، وفاقی وزیر حماد اظہر کی پریس کانفرنس۔ فیٹف نے خود 27 میں سے 26 نکات پر عمل تسلیم کر لیا، ایسی صورتحال میں پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا کوئی جواز ہی نہیں، تعین کرنا ہوگا کہ فیٹف ایک تکنیکی فارم ہے یا پھر سیاسی۔ شاہ محمود قریشی کا رد عمل، ملک کو گرے لسٹ میں لے جانے کے ذمہ دار ہم پر تنقید کر رہے ہیں، کشمیر کی باتیں کرنے والوں میں کشمیریوں کا مقدمہ لڑنے کا حوصلہ نہیں، وزیر خارجہ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔
यहाँ भी उनका कोशिश जारी है कि यहाँ भी एक कठपुतली वजीर आजम हो जो वजीर आजम जो इस्लामाबाद की कठपुतली के जवाब दे। हम तो तब्दीली वाले को भी भगाएंगे और वो दिल्ली वाले को भी भगाएंगे। कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम करेंगे, ना दिल्ली करेगा ना इस्लामाबाद करेगा। फैसला होगा तो आप करेंगे, आप हुक्म करेंगे, हम आपके हुक्म पे चलेंगे। तो दिल्ली सरकार आजाद कश्मीर में कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म लाने के लिए कोशां। पीपल्स पार्टी ऐसी हुकूमत बनाएगी जो मोदी की आंखों में आंखें डालकर जवाब दे। मसला कश्मीर को कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक हल करना चाहते हैं, किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। रियासती इलेक्शन जीतकर तब्दीली वाले को भी भगाएंगे और दिल्ली वाले को भी। बिलावल भुट्टो का कोटली में खिताब। बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को नुमाइंदगी का हक। शहबाज शरीफ ने फॉर्मूला पेश कर दिया। कौमी असम्बली में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए 5 से 7 और सेनेट में 2 नशिस्तें मुख्तस करने की तजवीज़। सियासी जमातों के इत्तफाक राय से मतलूबा कानून साजी की जा सकती है। ऑपोजिशन लीडर की पेशकश। 156 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट किया पिछले 5 साल में। रुपया रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के साथ हुआ होता डिवैल्यू, उससे वो 96 बिलियन का होता। $60 बिलियन का टीका लगाया। एक बात करते हैं कि IMF किधर से आया। एंड इफ दे वांट टू चैलेंज मी, आई एम गोइंग टू गिव देम द पेपर। अगर कोई विलफुल डिफॉल्टर है, वो समझता है इस मुल्क से बड़ा है और वो टैक्स नहीं देगा, बिल्कुल अरेस्ट करेंगे हम उसको। कौमी असम्बली में बजट पर बहस। वज़ीर खजाना का अपोजिशन को अदाद शुमार गलत साबित करने का चैलेंज। साबिक हुकूमत खसारे छोड़ कर गई, अब मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। वादों से पीछे हटने वाले नहीं, अगले साल GDP ग्रोथ 5% तक लेकर जाएंगे, शौकत तरीन का दावा। ये जो शख्स है ना, इसने तो कश्मीर फतह कर लिया ना, ये आया तो वो कश्मीर दूसरा भी जा रहा है। जी प्लीज, ये इसकी कारकर्दगी है। नो क्रॉस टॉक प्लीज। अली बैठ जाएं प्लीज। ओ तुसी केपी ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗਿਜਿਓ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। राणा साहब आप चेयर एड्रेस करें, चेयर एड्रेस करें। राणा एड्रेस बड़ा जानना, तू शायद ये बोतला ले। एड्रेस द चेयर प्लीज, एड्रेस द चेयर प्लीज। पीछे बैठो। अली अमीन, क्या ये बता भगोड़े आप तशरीफ रखें। अली आप प्लीज तशरीफ रखें प्लीज। राणा साहब एड्रेस द चेयर। कौमी असम्बली में राना तनवीर और अली अमीन गंडापुर के दरमियान तलखमी शहद की बोतलों का फिर से तस्करा। स्पीकर असद कैसर को मुदाखलत करना पड़ गई। हुकूमती तर्जुमान सिर्फ गालम गलोच ब्रिगेड है। कई तर्जुमान आइंदा इंतखाबात में दूसरी जमातों में होंगे। लीगी रहनुमा की पेशगोई। जिस कैबिनेट 50% इनको वजारतों से निकाला गया, दूसरी वजारतें ली गई है। 50% कैबिनेट को कभी कहा गया कि जी इसने गैस में गड़बड़ कर दी, इसको दूसरी वजारत दिया। भाई गड़बड़ कर दी तो दूसरी वजारत क्यों दे रहे हो? कभी कहा गया कि उसने दवाइयों में गड़बड़ कर दी, उसको दूसरी वजारत दे दो। भाई जिसने गड़बड़ कर दी उसको बाहर निकालो। जब इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को निकाला तो कहा जी इन्होंने कमीशन मांगी थी, आज फिर उसको पंजाब में लगा दी। हुकूमत म्यूजिकल चेयर खेलने में मसरूफ काबीना के आधे वजीर नाअहली पर तब्दील हुए। एक वजारत में गड़बड़ करो तो दूसरी मिल जाती है। तब्दीली सरकार के इतने स्कैंडल सामने आए, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। लगता है करप्शन में मुलविस सब लोग भाग जाएंगे। अब्दुल कादिर पटेल की कौमी असम्बली में घनगरज। ऑपोजिशन का मकसद NRO का हुसूल। पाकिस्तान की किसी शाख पर किसी उल्लू की कोई गुंजाइश नहीं, सारे लंदन में हैं। पाकिस्तानी मुईशत तरक्की कर रही है। बाबर अबान का कौमी असम्बली में खिताब। इतना मज़क्का खेज बजट मैंने आज तक तारीख में नहीं देखा कि 24 घंटे के अंदर अंदर बजट पेश करने के बाद शौकत तरीन साहब टेलीविज़न पर ये मान गए कि जी ये इसमें बहुत से नंबर्स जो हैं वो अनरियलिस्टिक हैं। आज के वज़ीर ख़जाना के बकौल कि उस वक़्त की जो मईशत की टीम थी जिसके कप्तान इमरान खान थे, वो डर गई IMF से और उन्होंने डर के वो चीज़ें की जो पाकिस्तान की मईशत के लिए तबाहकुन। बजट अवाम दुश्मन, ऐसा मुज़हिका खेज मिज़ानिया पहले नहीं देखा। PTI के आदाद शुमार पर कोई भरोसा नहीं।
IMF کے دباؤ میں آ کر معیشت کو تباہ کیا گیا. پیٹرول قیمت بڑھانے سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا. موجودہ حکومت کو غیر آئینی طریقے سے نہیں ہٹانا چاہتے. محمد زبیر کی پریس کانفرنس. ان کے پارٹی کے لیڈرز کا یہ فرض بنتا ہے وہ آپ سے معذرت کریں, وہ اس ہاؤس سے معذرت کریں اور بلوچستان سے معذرت کریں. پارلیمان کا ایک جو ہے وہ سپرمیسی ہونی چاہیے, ووٹ کی عزت ہونی چاہیے, عوامی نمائندوں کی عزت ہونی چاہیے. تو اس ہاؤس کی بھی عزت ہے, اور اس ہاؤس کی عزت اگر نہیں ہوگی تو میری اور آپ کی بھی عزت نہیں ہوگی. بلوچستان اسمبلی کے باہر ہنگامہ, رائی پر معافی مانگنے کا مطالبہ. ملوث افراد کو غلطی کا احساس کرتے ہوئے معذرت کرنی چاہیے. ایوان کا تقدس پامال کیا گیا, توڑ پھوڑ کو سنجیدگی سے لینا ہوگا. اپوزیشن جماعتوں سے ہماری کوئی ضد نہیں, ہاؤس کی عزت نہیں ہوگی تو کسی کی بھی نہیں ہوگی. وزیر اعلیٰ جام کمال کا اسمبلی میں اظہار خیال. گلگت بلتستان کا 106 ارب روپے کا بجٹ پیش. اپوزیشن کا شور شرابہ, ایوان میں ہنگامہ آرائی, کاپیاں پھاڑ دی, اجلاس سے واک آؤٹ. لاہور جوہر ٹاؤن دھماکے کی تحقیقات میں پیش رفت. تفتیشی اداروں نے گرفتار ملزم پیٹر پال سے رابطے میں رہنے والی خاتون کو بھی حراست میں لے لیا. کرن سے تحقیقات جاری. گاڑی کی تیاری اور مرمت میں مدد دینے والا مکینک بھی پکڑا گیا. اسلام آباد میں پولیس مقابلہ. سیکٹر G11 میں 4 ڈاکو ایک گھر میں گھس گئے. پولیس پہنچی تو گولیاں چلا دیں. فائرنگ کے تبادلے میں 2 لٹیرے اور 2 اہلکار زخمی تو ملزم پکڑے گئے. پاکستان نیول اکیڈمی میں میٹرک مین کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا مہمان خصوصی تھے. پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل امجد خان نیازی کی بھی تقریب میں شرکت. کورونا کے وار جاری. تیسری لہر مزید 36 جانیں لے گئی. 24 گھنٹے کے دوران 935 نئے مریض رجسٹرڈ. ملک بھر میں 9,53,842 شہری متاثر. مثبت کیسز کی شرح 1.99% ریکارڈ. کوویکس کا پاکستان کو ماڈرنا کورونا ویکسین کی 25 لاکھ خوراکیں دینے کا فیصلہ. مفت ویکسین کی پہلی کھیپ 1 سے 2 ہفتے میں اسلام آباد پہنچے گی. ماڈرنا ویکسین امریکہ, یورپ سمیت کئی ممالک میں تسلیم شدہ ہے. بیرون ممالک جانے والے افراد کو فائزر ویکسین لگوانے کی اجازت مل گئی. ورک ویزا پر سعودی عرب جانے والے فائزر ویکسین لگوا سکتے ہیں. NCOC کا اعلان. خانیوال میں 4 سالہ بچی مبینہ زیادتی کے بعد قتل. مسک شدہ لاش کھیتوں سے برآمد. ورثہ کا احتجاج. ٹریک پر لیٹ کر سر سید ایکسپریس روک لی. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا نوٹس. رپورٹ طلب. SHO اور DSP معطل. امریکی صدر سے افغان ہم منصب کی ملاقات. افغانستان کی صورتحال پر بات چیت. افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی کا وقت آ گیا. باہمی تعاون ختم نہیں ہوگا. جو بائیڈن کی یقین دہانی. افغان فورسز نے طالبان سے 6 اضلاع کا کنٹرول واپس لے لیا. اشرف غنی کا دعویٰ. امریکی شہری جارج فلوئڈ کے قتل کا مقدمہ. فیصلہ سنا دیا گیا. سابق پولیس آفیسر ڈیرک شاون کو 22.5 سال قید کی سزا کا حکم. سیاہ فام شہری کی ہلاکت کے بعد ملک گیر احتجاجی تحریک چلائی گئی تھی. کمبینیشن اچھا ہے. انگلینڈ میں پاکستان نے ہمیشہ اچھا پرفارم کیا. ون ڈے سیریز سے پہلے وارم اپ میچز سے کنڈیشنز میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے. میزبان انگلش ٹیم کو ہوم سیریز ہرائیں گے. قومی کپتان بابر اعظم کا عزم. آئس بات نہ لینے پر حسن علی سے جھگڑا. وقار یونس کی جانب سے منانے کی کوششیں ناکام. یونس خان نے بیٹنگ کوچ کے عہدے سے استعفیٰ کیوں دیا؟ اصل وجوہات سامنے آ گئی. آج انسداد منشیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. پاکستان میں نشے کے عادی افراد کی تعداد میں اضافہ لمحہ فکریہ. ہر سال
40,000 افراد لت کا شکار ہونے لگے. وزارت انسداد منشیات کے اقدامات آٹے میں نمک کے برابر.